نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و ناظرین کرام، اس مبارک محفل میں جو کہ فیضان رمضان کے نام سے موسوم ہے، ہم اور آپ حاضر ہیں، اور آج گفتگو کا عنوان ہے نماز تراویح اور اس کی اہمیت۔ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، جس کے معنی آرام اور راحت کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ فرض علیکم الصیام، اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے میں ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان، روزے رکھنے تو اللہ نے فرض کیے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے روزہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ رکھنے کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ تراویح پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اس میں رات کا قیام جس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک نماز تراویح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے مسنون ہے، میری طرف سے سنت ہے۔ اور سنت اور فرض میں حیثیت کا فرق بے شک ہوگا کہ ایک کی کیٹیگری وہ اے کلاس کی ہوگی، ایک کی بی کلاس کی ہوگی، لیکن وہ بھی حکم وہ اللہ ہی کا کہا جائے گا، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اور خود قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، واضح دلیل ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں شریعت اور قانون کے دائرے میں وہ در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگرچہ زبان محمد کی ہوتی ہے لیکن حکم وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو وحی کا حکم اگرچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سنت قرار دیا ہے، سنت مؤکدہ، لیکن یہ اللہ ہی کا حکم قرار پائے گا۔ تو نماز تراویح، اس کی بنیاد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بے شک اس نماز کی طرف توجہ دلانے میں آپ نے جبر کا پہلو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ احادیث میں ہے کہ یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمہ، آپ اس نماز تراویح کے پڑھنے کی لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے، آپ نے ترغیب دلائی، جبر کا پہلو آپ نے اختیار نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر جبر کا پہلو ہوتا تو وہ چیز فرض اور واجب بن جاتی۔ آپ نے ترغیبی انداز میں اس نماز کی طرف لوگوں کو آمادہ کیا۔ یہ نماز اس درجے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان میں عبادت کی، اس کی راتوں میں قیام رمضان، قیام اللیل، جس سے مراد تمام مفسرین کے یہاں وہ نماز تراویح ہے، اس لیے کہ خطیب شربینی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی ان صلاۃ التراویح ہی المرادۃ بالحدیث المذکور، تمام محدثین اور شراح حدیث اہل علم کا اتفاق ہے اس پر کہ آپ نے جو اس حدیث مبارک میں جس نماز کی طرف توجہ دلائی اور جس کا حکم آپ نے فرمایا، اگرچہ ترغیبی انداز میں دلایا، اس سے مراد یہی نماز تراویح ہے۔ اس کی بنیاد اور شروعات وہ کس طرح سے ہوئی، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ یہ حضرت ابو ذر
قبیلہ غفار کے تھے. بہت سے لوگ نادانی میں، ناسمجھی میں ان کو غفاری پڑھتے ہیں، ابو ذر غفاری. وہ ابو ذر غفاری نہیں بلکہ ابو ذر غفاری ہیں. غفار قبیلے کا نام ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے رمضان کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا. غالباً یہ آخری روزے کی بات ہے جو آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آیا. ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین و ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے فیضان رمضان کی اس مبارک محفل میں. تراویح اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ابتدائی حصہ پیش کیا گیا تھا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا. فلم یقم بنا شیئا من الشہر، لیکن وہ نماز تراویح کی نوبت نہیں آئی. پورے 2 عشرے گزر گئے. جب آخری عشرہ شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ 23ویں شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح، یہ قیام اللیل کہیے اس کو، وہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ادا کی. چونکہ پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے مسجد میں جو لوگ موجود تھے صرف وہ حاضر رہے، اس نماز میں وہ شامل ہوئے. آپ نماز تراویح ادا فرماتے رہے اور فرماتے ہیں کہ حتی ذہب ثلث اللیل، تقریباً 1/3 حصہ رات کا گزرا، تب جا کر آپ فارغ ہوئے. اگلے دن اس نماز کا چرچا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھائی. لوگ اس اشتیاق میں بہت سارے اگلے دن گویا 24ویں شب میں مسجد کے اندر موجود رہے، لیکن آپ نے اس روز نماز تراویح ادا نہیں فرمائی. 25ویں شب میں گویا طاق رات، اس میں آپ نے پھر نماز ادا کی صحابہ کے ساتھ. اور چونکہ لوگوں کو پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی، اس 23 تاریخ والی نماز کا علم تو تھا ہی، تو ایک کثیر تعداد یہ 25ویں شب میں شامل تھی. آپ نماز پڑھاتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. آپ کا قرآن پڑھنا، اللہ کی تعریف، کس قدر ترتیل اور کیسی تجوید. آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حتی ذہب شطر اللیل، 23ویں شب میں ثلث اللیل کا لفظ ہے اور اس میں شطر اللیل کا لفظ ہے، یعنی رات آدھی، بلکہ آدھی سے بھی زیادہ گزر گئی. اس لیے کہ شطر کے معنی بالکل آدھے کے نہیں ہوتے، آدھی رات بلکہ اس سے بھی زیادہ گزر گئی، اور آپ نماز ادا فرما رہے ہیں قوم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. اس نماز کا تذکرہ پھر اگلے دن ہوا تو اس شوق اور رغبت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نماز ادا کریں، لوگ 26ویں شب میں ایک بڑی تعداد میں شامل ہوئے. لیکن 26ویں میں آپ نے کوئی نماز ادا نہیں فرمائی. لوگ بھرپور موجود ہیں. 27ویں شب آئی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب 27ویں شب آئی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو، بیوی، تمام آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں جو اس وقت آپ کی حیات مبارکہ میں موجود تھیں، ان سب کو آپ نے لیا، ترغیب دلائی، توجہ دلائی
اور اہتمام کے ساتھ آپ سب کو مسجد میں لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساءه والناس، تمام لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات موجود ہیں جہاں عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، سب لوگ موجود ہیں۔ اہتمام فرمایا آپ نے اس 27ویں شب میں، اور فقامہ بنا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ نماز طوالت میں اتنی لمبی ہو گئی کہ فرماتے ہیں حتی خشین ان یفوتنا الفلاح، آپ اتنی دیر تک نماز پڑھاتے رہے، یہ نماز تراویح، کہ کیا ایک تہائی، کیا آدھی رات، ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں سحری بھی ہماری نہ نکل جائے۔ حتی خشین ان یفوتنا الفلاح، کہیں فلاح نہ نکل جائے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت یہ فلاح کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاح ہم لوگ سحری کو کہتے تھے کہ کہیں ہماری سحری نہ نکل جائے۔ آپ اتنی دیر تک نماز ادا فرماتے رہے، نماز ادا کرتے رہے۔ یہ 27ویں شب کی نماز تھی، یہ تیسری مرتبہ آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز تراویح۔ اس کو چاہے آپ قیام اللیل کہیے، نماز تراویح کہیے، اصطلاحی زبان میں 3 دن آپ نے یہ ادا فرمائی، چوتھی رات ثابت نہیں ہے، 3 راتوں میں آپ نے یہ نماز ادا فرمائی ہے۔ اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہوئے، لیکن آپ اپنے حجرہ مقدسہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید آپ کو کہیں نیند نہ آ گئی ہو اور آپ کی آنکھ لگ گئی ہو، بعض حضرات نے مٹھارنا، کھنکارنا شروع کیا، آواز نکالنا شروع کیا کہ شاید آپ سو رہے ہوں، آنکھ لگ گئی ہو تو آپ ہماری آواز سے اٹھ جائیں اور تشریف لے آئیں۔ لیکن آپ رات بھر اپنے حجرہ مقدسہ میں آپ آرام فرماتے رہے، اور دن میں پھر آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ کا جو شوق اور جو جذبہ تھا میں اس کی قدر کرتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ حاضر ہیں، موجود ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ قرار دی جائے اور پھر اس کا ادا کرنا بعض لوگوں کو دشوار ہو جائے۔ یہ نماز تراویح اگرچہ اصطلاح میں اور شریعت کی دفعات میں یہ سنت کے درجے میں ہے، سنت مؤکدہ، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس کا مقام اور اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ وہ شعائر اسلام میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2-2.5 سال کا جو عرصہ خلافت گزرا ہے، اس میں یہ نماز اسی طرح ادا ہوتی رہی کہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 مقتدیوں کو لے کر پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 10-20 نمازی ہیں، کسی کے پیچھے 150 کھڑے ہوئے ہیں، مسجد ایک ہے لیکن 10 جگہ 20 جگہ نماز تراویح ادا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے 2 سال گزرنے کے بعد جو رمضان ان کا دوسرا رمضان آیا سن 14 ہجری میں، انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز جو شریعت کو مطلوب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون ہونے کا، سنت کا، جس کا آپ نے حکم فرمایا، لیکن یہ کسی نظم اور اہتمام کے بغیر ہے۔ حضرات، وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ خواتین و ناظرین کرام، فیضان رمضان میں پھر آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے
تراویح اور اس کی اہمیت پر۔ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں صرف 3 مرتبہ ادا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس طرح نماز ہوتی رہی کہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے تو کوئی 2 4 10 20 کو لے کر پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان تمام لوگوں کو ایک امام پر اکٹھا کیا ہے اور ایک امام کے پیچھے سب کو تراویح کے لیے جمع فرمایا ہے۔ چنانچہ تواریخ اور سیر کے اندر موجود ہے کہ سن 14 ہجری میں، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا 2 سال گزرنے کے بعد کا عرصہ ہے، رمضان آیا اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کوئی تنہا تراویح پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 2 4 ہیں، کسی کے پیچھے 10 20۔ آپ نے خیال فرمایا اور اس کا اظہار کیا کہ کاش یہ لوگ اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کرتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ جو خوف اور اندیشہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرض نہ ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ اندیشہ تو اب باقی نہیں رہا، اور شریعت کو اجتماعیت مطلوب ہے، جماعت مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا فرمائی ہے، تو کیوں نہ ایک ضابطہ مقرر کر دیا جائے کہ تمام لوگ جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کریں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام اجلہ صحابہ، ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اجلہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، حضرت علی موجود ہیں اور دوسرے حضرات موجود ہیں، 10 مبشرہ میں بھی ایک معتدبہ تعداد موجود ہے۔ ان تمام اہل حل و عقد سے مشورہ کرنے کے بعد، رائے لینے کے بعد، آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو قراءت میں مشہور ہیں، جن کی قراءت وہ تمام صحابہ کے درمیان میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے، صرف قراءت ہی نہیں بلکہ 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ تم جنتی ہو، ان میں حضرت ابی ابن کعب بھی شامل ہیں۔ ان کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو جمع فرما دیا، اور تمام کے تمام صحابہ نے ان کے پیچھے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق ان شخصیات میں شامل ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے مرتبے اور مقام کے معترف ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر چلتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کی شان تھی۔ پھر ایک عمر ہی نہیں، تمام کے تمام صحابہ اس عمل پر راضی ہیں۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اگر یہ عمل خلاف حق ہوتا، خلاف شرع ہوتا، تو اس خیر کے معاشرے میں، اس مجمع خیر میں بڑی بڑی شخصیتیں تو کجا، عام اور معمولی آدمی بھی یہ جرأت رکھتے تھے کہ عمر فاروق کو تلوار سے سیدھا کر دیں۔ جمعے کا دن ہے اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر میں راہ حق سے منحرف ہو جاؤں تو کیا تم میرا اقتداء کرو گے؟ ایک بدوی
کونے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ لَنُقِیمَنَّکَ بِهَذَا السَّیف، عمر تجھ کو تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ عمر فاروق اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ عمر اگر رائے حق سے منحرف ہوگا تو معمولی کسان، معمولی بدو عمر کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اگر خلاف شرع ہوتا تو تمام کی تمام آوازیں ان کے خلاف ہوتی اور کوئی ایک بچہ بھی ان کے موافق نظر نہیں آتا۔ با جماعت تراویح کے حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق سے آج تک یہ تمام عمل مشرق و مغرب اور شمال و جنوب چار دانگ عالم میں برابر اسی انداز میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ تا قیامت اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی عظمت اور دوبالا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔